آج کا ہمارا موضوع قبر کی حقیقت کے بارے میں ہے۔ پہلے تو یہ بتاتے جائیں کہ قبر کے حالات برحق ہیں یا نہیں۔ سوال: شریعت میں قبر سے کیا مراد ہے؟ سنا ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا جہنم کا ایک گڑھا۔ ایک قبر میں کئی مردے ہوتے ہیں۔ اگر ایک کے لیے باغ ہے تو اس میں دوسرے کے لیے گڑھا کس طرح ہوگی؟ اسی طرح سنتے ہیں کہ فرشتے مردے کو اٹھا کر قبر میں بٹھا دیتے ہیں، تو کیا قبر اتنی کشادہ اور اونچی ہو جاتی ہے؟ اسی طرح سنا ہے کہ سانس نکلتے ہی فرشتے روح آسمان پر لے جاتے ہیں، پھر وہ واپس کس طرح اور کیوں آتی ہے؟ قبر کے سوال جواب کے بعد کہاں ہوتی ہے؟ یہ کچھ سوال تھے جن کے جواب یہ ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ قبر سے مراد وہ گڑھا ہے جس میں میت کو دفن کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ سوال یہ ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ ایک قبر میں اگر کئی مردے ہوں تو ہر ایک کے ساتھ معاملہ ان کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ اس کی حسبی مثال خواب ہے کہ ایک ہی بستر پر دو آدمی سو رہے ہوں تو ایک کو خواب میں باغات نظر آتے ہیں اور دوسرے کو سخت گرمی۔ جب خواب میں یہ مشاہدے روزمرہ ہو سکتے ہیں تو قبر کا عذاب و ثواب تو عالم غیب کی چیز ہے، اس میں کیوں اشکال کیا جائے؟ اور اسی طرح جو سوال ہوا کہ قبر اتنی کشادہ ہو جاتی ہے کہ مردہ اس میں اٹھ کر بیٹھ سکے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، مردے کے حق میں اتنی کشادہ ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ روح میت میں دوبارہ لوٹائی جاتی ہے جب حساب و کتاب ہوتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں فرمایا ہے کہ روح میت میں لوٹائی جاتی ہے۔ اب روح خواہ علیجین ہو یا سجین ہو، اس کا ایک خاص تعلق بدن سے قائم کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بدن کو بھی ثواب یا عذاب کا احساس ہوتا ہے، مگر یہ معاملہ عالم غیب کا ہے، اس لیے ہمیں میت کے احساس کا عام طور سے شعور نہیں ہوتا۔ عالم غیب کی جو باتیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی عذاب قبر سنا دیتے جیسا کہ مجھے سنائی دیتے ہیں۔ اسی طرح اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ پہلا یہ کہ قبر کا عذاب برحق ہے، یہ عذاب سنا جا سکتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور شان ہے کہ ہم لوگوں کو عام طور سے اس عذاب کا مشاہدہ نہیں ہوتا، ورنہ ہماری زندگی اجیرن ہو جاتی اور وہ پھر غائب نہ رہتا بلکہ مشاہدے میں تبدیل ہو جاتا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ عذاب جو ہے یہ اسی گڑھے میں ہوتا ہے جس کو عرف میں عام طور پر قبر کہتے ہیں۔ اسی طرح آیا کہ قبر میں سوال و جواب کے وقت روح واپس آ جاتی ہے۔ سوال ہے کہ جب ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ نماز جنازہ کے بعد جب اس کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو کیا اس وقت روح دوبارہ واپس آ جاتی ہے؟ منکر نکیر کے سوالات کا جواب کس طرح دیتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قبر میں روح کا ایک خاص تعلق جس کی کیفیت کا ادراک ہم نہیں کر سکتے، جسم سے قائم کر دیا جاتا ہے، جس سے اسے تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے اور خوشی بھی محسوس ہوتی ہے۔